بے فقص کیا کریں؟ گزشتہ سبق میں ہم نے جزیرے بھی پڑھ لیے تھے اور راس کیا ہوتی ہے اور راسیں دنیا کی بھی پڑھ لی تھی. اب دنیا کے اندر کچھ بڑے بڑے صحرا ہیں. ایک صحرا ہے بر اعظم ایشیا کا صحرا، جس کو اردو میں ریگستان کہتے ہیں، جس میں ریت ہوتی ہے. تو ایک صحرا ہے بر اعظم ایشیا میں جس کو الربع الخالی کہتے ہیں. ویسے تو سعودی عرب میں ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ یمن اور عرب امارات اور عمان میں بھی ہے. اور اس پورے خطے میں آبادی کوئی نہیں ہے. ہمارے لیے اس خطے کو سمجھنا، یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک میں ارم ذات العماد کا تذکرہ ہے. 1000 ستونوں والا شہر، وہ اسی علاقے میں تھا. اور یہاں پہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کے طوفان آتے ہیں، تو اس میں مینار پاکستان جیسے اونچے اونچے پہاڑ بن جاتے ہیں، ٹیلے بن جاتے ہیں. اور قرآن پاک میں جو احقاف کا تذکرہ ہے، احقاف ریتلے ٹیلوں کا، تو وہ بھی اس علاقے میں ہے جو قوم عاد کا مسکن تھا. اور یہ علاقہ تیل کے وسیع ذخائر اپنے اندر رکھتا ہے، خزانے رکھتا ہے اپنے اندر. صحرائے گوبی، یہ چین اور جنوبی منگولیا کا ایک بڑا صحرا ہے. اور منگولین زبان کے اندر گوبی کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا اور خشک. تو یہ علاقہ بھی متعدد معروف شہروں کی وجہ سے مشہور تھا. اور گوبی منگول سلطنت کا حصہ تھا، صحرائے گوبی. تاتاریوں کا مسکن بھی یہی رہا ہے. اور بالآخر یہ علاقہ فتح ہوا. رن کچھ صوبہ سندھ اور بھارت کی ریاست گجرات کے درمیان صحرائے تھر میں ایک دلدلی علاقہ ہے. رن ہندی میں دلدل کو کہتے ہیں. بر اعظم افریقہ میں بھی بڑے بڑے صحرا ہیں. ایک صحرائے اعظم ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے. 90 لاکھ مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے. جو امریکہ کے کل رقبے کے برابر ہے. اور انگلش میں اسے سہارا کہا جاتا ہے، سہارا. اور یہ صحرائی سے ماخوذ ہے، صحرا سے بدلا ہوا ہے. یہ صحرائے اعظم مغرب میں اس کے بحر اوقیانوس ہے، شمال میں کوہ اطلس ہے، بحیرہ روم، اور مشرق میں بحیرہ احمر، اور مصر اور جنوب میں دریائے
ناجر کی وادی اور سوڈان ہے. مگر یہ دنیا کا بڑا صحرا ہے اور اس میں بلند ترین چوٹی ایمی کوس کہلاتی ہے. تو بہرحال یہ صحرا نمیب، یہ افریقہ کے جنوبی علاقوں میں خشک ترین صحراؤں میں سے ایک ہے. اس کا رقبہ 50,000 مربع کلومیٹر ہے. تو یہ بحر اقیانوس کے ساتھ نمیبیا کے ساحلوں پر 1,000 میل تک پھیلا ہوا ہے. اور اس کو دنیا کا قدیم ترین صحرا سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں یہاں سالانہ صرف 10 ملی میٹر بارش ہوتی ہے اور اکثر علاقہ اس کا ناقابل رسائی اور غیر آباد ہے. کچھ ریت کے ٹیلے ہیں جو 340 میٹر تک بلند ہیں، جو دنیا کے بلند ترین ٹیلوں میں شمار ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ نمک اور ہیرے کے ذخائر کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور اس کا جو حصہ سمندر کے ساتھ لگتا ہے وہ ڈھانچوں کا ساحل کہلاتا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ساحل پر دھند کی وجہ سے چٹانوں سے ٹکرا کر تباہ ہوئے جہاز، ان کے ملبے اور پھر اس صحرا میں بھٹک کر مرنے والے لوگ، ان کے ڈھانچے وانچے یہاں پہ ملے، تو اس سے اس علاقے کا نام ڈھانچوں کا ساحل رکھا گیا. تو بہرحال یہ آپ دیکھ رہے ہیں مغربی صحارا
کے نام سے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. تو امریکہ کے اندر، جنوبی امریکہ کے اندر صحرائے ایٹا کاما ہے. شمالی چلی کا صحرا. یہ کوئی انڈیز اور بحر اوقیانوس کے درمیان ایک تنگ سی پٹی میں واقع ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا خشک ترین مقام ہے. اور کہتے ہیں یہاں پہ کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں صدیوں سے بارش نہیں ہوئی کبھی. اور اس کا زیادہ تر حصہ چلی میں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی وادی موت سے 10 گنا زیادہ بنجر، 15 ملین سال قدیم ہے. اس میں آبادی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. بہرحال یہاں پہ 1577 میں ہسپانیوں نے گرجا بنایا تھا. اسپین کے قبضے کے دوران 16ویں، 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں کانوں سے نکلنے والے خام مال کی ترسیل کے لیے اس کے ساحلوں پر بندرگاہیں بنائی گئی تھی. 19ویں صدی میں یہ صحرا بولیویا کے قبضے میں آ گیا اور پھر نائٹریٹ کے ذخائر دریافت ہونے کی وجہ سے جلد ہی یہ متنازع علاقہ بن گیا. جنگ الکاہل میں چلی نے علاقہ پھر چھین لیا واپس. اور اس اٹاکاما صحرا میں تانبے اور دیگر معدنیات کے وسیع ذخائر ہیں. کہتے ہیں سوڈیم نائٹریٹ کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر یہیں پہ ہیں. پھر ہے صحرائے سیمپسن، آسٹریلیا میں ہے. دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ تو ان میں
سب سے بڑا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ براعظم ایشیا میں ہے، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کوہ پامیر، یہ قراقرم، ہندوکش، تیان شان، کنلن کے پہاڑی سلسلوں کے سنگم پر ہے کوہ پامیر کا سلسلہ. اور یہ تاجکستان، کرغیزستان، افغانستان اور پاکستان میں پھیلا ہوا. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں علاقہ میپ پہ، یہ سارا تقریباً کوہ پامیر کہلاتا ہے. اور کوہ ہمالیہ، یہ برصغیر پاک و ہند کو سطح مرتفع تبت سے جدا کرتا ہے. اور بسا اوقات قراقرم اور ہندوکش کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے. اور ہمالیہ دنیا کے سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 اسی کے اندر ہیں. کہ 8,000 میٹر سے بلند دنیا کی تمام چوٹیاں اسی پہاڑی سلسلے میں ہیں. 7,200 میٹر سے بلند 100 سے زیادہ چوٹیاں یہاں پہ موجود. جبکہ باقی دنیا میں کوئی انڈیز میں اکونکا گوا نامی پہاڑیاں بلند ترین شمار ہوتی ہیں، لیکن ان کی بلندی 6,962 میٹر ہے. 6,962 میٹر. اور اس کی بلندی یہاں پہ 100 سے زیادہ چوٹیاں ہیں جو 7,200 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہیں. اور انہی پہاڑی سلسلوں سے سندھ، گنگا، برم پتر، یانگزی اور میکانگ، جہون، سہون وغیرہ وغیرہ سارے دریا اسی سے نکلتے ہیں. یعنی کوئی ہمالیہ سے کہ وادیوں سے جو پانی آتا ہے تو اسے افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، چین، پاکستان، نیپال، برما، کمبوڈیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قازقستان، کرغیزستان، تھائی لینڈ، لاؤس، ویتنام، ملائیشیا، یہ سارے یعنی کہہ لیں کہ دنیا کی تقریباً آدھی آبادی 3 ارب لوگ انہی وادیوں میں رہتے ہیں اور ان سے نکلنے والے دریاؤں سے وہ مستفید ہوتے ہیں. اور ہمالیہ کی بہت سی چوٹیاں ہندو مت، بدھ مت اور سکھ مت میں مقدس مانی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے پاکستان میں آپ چلے جائیں گلگت چراس کی طرف،
تو وہاں پہ آپ کو نانگا پربت نامی جگہ ملے گی. جب آپ یہ جی یہ جی چلاس کے قریب ہے، چلاس اور استور کے درمیان میں کہہ رہے ہیں آپ. بہرحال تو یہ یہاں پہ آپ کو اکثر پہاڑی علاقے ہندو مت، بدھ مت یا سکھ مت میں مقدس نظر آئیں گے. کوہ قفقاز بحیرہ قزوین کے درمیان قفقاز کا پہاڑی علاقہ ہے. یہ ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے. اس کو کوہ قاف بھی کہا جاتا ہے. اور یہی وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں لوگوں میں بہت زیادہ کہانیاں مشہور ہیں، پریوں کی اور خوبصورت مخلوق کی. تو یہ آپ دیکھیے گا یہ جب ہم جاتے ہیں آذربائیجان، جارجیا، آرمینیا، تو اس سے آگے یہ ایشیا اور یورپ کی گویا سرحد ہے، جہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے نقشے میں ولادی قفقاز، کوہ قفقاز نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہے. چیچنیا، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، یہ 4 چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، قفقاز کی ریاستیں کہلاتی ہیں. اٹھارہ 18,506 فٹ بلند ترین چوٹی ہے ماؤنٹ البرس. کوہ توروس یہ اناتولیا کا پہاڑی سلسلہ ہے جہاں سے دریا فرات نکلتا ہے. اور افریقہ میں کوہ اطلس ہے، شمال مغربی افریقہ کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے. مراکش، الجزائر، تیونس کے درمیان 2400 میٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کی بلند ترین چوٹی جنوب مغربی مراکش کی جبل بقال ہے. اس کی بلندی 4167 میٹر ہے. اطلس پہاڑی سلسلے کے ساتھ رہنے والی اکثر آبادی مراکش میں بربر ہیں اور الجزائر میں عرب نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں. یورپ میں کوئی پائرینیس ہیں، جنوبی یورپ کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، فرانس اور اسپین کے درمیان قدرتی سرحد ہے. بہرحال یہ دنیا کی پہاڑیاں ہیں. اب دنیا کی چوٹیاں تو ماؤنٹ ایوریسٹ، K2 جسے قراقرم کہتے ہیں، اور نانگا پربت. تو ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے.
اور یہ کوہ ہمالیہ میں نیپال اور چین کی سرحد پر ہے. ایک طرف چین ہے اور ایک طرف نیپال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کھٹمنڈو ہے، نیپال ہے، درمیان میں کالی لکیر سرحد کی ہوتی ہے، اور اس کے پرلی طرف جو ہے وہ چین ہے، چائنا ہے. یہ اگلی طرف سارا چائنا ہے، جو آپ کو سفید سفید جگہ نظر آ رہی ہے نقشے میں. اسے پہلی مرتبہ اس کی بلندی ہے 8,848 میٹر، یعنی 29,028 فٹ. پہلی مرتبہ 29 مئی 1953 کو ایڈمنڈ ہیلری اور ٹینزنگ نورگے نے سر کیا تھا، اور نذیر صابر نامی پہلا پاکستان تھا، اس نے اسے سر کیا تھا. اس کا نام بھی شروع سے متنازع رہا ہے. 1960 کے شروع میں نیپالی حکومت نے اسے ساگر ماتا کا نام دیا تھا. تبت زبان میں اسے شومولونگما کہتے ہیں. انیس سو اکاون میں جب برطانوی سروے کے دوران مہم بھیجی گئی اور اینڈریو نے اس بات سے توجہ دلائی کہ نیپال کی سرحد کے باہر اس کا کوئی متفقہ نام نہیں ہے، لہذا اس جگہ کا کوئی نام ہونا چاہیے. تو یہ جو سروے مہم اس نے کی نا، جسے 1802 میں ولیم لمپٹن نے انڈیا کے شمال سے جنوب اور نیپال تک پھیلے ہوئے علاقے میں شروع کیا تھا، اور اینڈریو کے استاد سے جارج ایورسٹ، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. 1865 میں رائل جیوگرافیکل سوسائٹی نے اس کا نام جارج ایورسٹ کے نام پر ماؤنٹ ایورسٹ رکھ دیا. اور سن 2002 میں چین کے ایک اخبار پیپلز ڈیری نے مطالبہ کیا کہ مغربی دنیا کو اس انگریزی نام کی اشاعت سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کے تبتی نام کو برقرار رکھنا چاہیے. لیکن ان کے اس مطالبے کو کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، اور آج تک اس کو ماؤنٹ ایورسٹ کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے، جو دنیا کی بلند ترین برف پوش پہاڑی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی آپ تصاویر بھی عام طور پہ دیکھتے رہتے ہیں. بہرحال 1924 میں جارج میلوری اور اینڈر یواروین
دو برطانویوں نے سر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ دونوں واپس نہیں آ سکے, اوپر ہی رہ گئے کہیں. 1934 میں برطانوی ماورس ویلسن نے بھی چڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ مارا گیا. 1938 میں برطانوی مہم 27,000 فٹ تک پہنچی لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو واپس آنا پڑا. 1951 میں ماؤنٹ ایورسٹ نے سروے کیا, ایک برطانوی مہم نے ماؤنٹ ایورسٹ کا سروے کیا اور 1952 میں اس کو سر کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں بھی موسم کی خرابی کی وجہ سے واپس آنا پڑا. اور 1953 میں برطانوی مہم نے اسے سر کر لیا بلا. اور 1996 میں اس پہ چڑھتے ہوئے 15 لوگ مارے گئے تھے جو بڑے مشہور ہوئے تھے اس وقت. 1996 میں بڑی ان کی خبریں اس وقت لگی تھیں. اور 2005 میں ایک فرانسیسی یورو کاپٹر ہیلی کاپٹر جو تھا وہ گیا اور اس کے اوپر اترا اور اس نے کچھ وقت وہاں گزارا, کچھ منٹ, پھر وہاں سے وہ واپس آ گیا. دوسری دنیا کی بلند ترین چوٹی K2 یہ پاکستان میں ہے. اور اس کی بلندی 8,611 میٹر ہے جسے دو اطالین کو پیماؤں نے 31 جولائی 1954 میں سر کیا تھا. اور 1856 میں گارڈون آسٹن نے سروے کیا اور تھامس ماؤنٹ گمبری نے اس کا نام K2 رکھا تھا. چونکہ یہ دوسرے نمبر پر تھی تو K2. 1902 میں K2 کو سر کرنے کی مہم ہوئی ناکام, جس میں ناکامی ہوئی. 1909 1934 1938 1939 1953 یہ سب کوششیں ناکام ہوتی رہیں. اور بالآخر 31 جولائی 1954 میں اطالوی مہم کامیاب ہوئی اور لیسارڈی اور کمپانونی وہ K2 پہ چڑھنے پہ کامیاب ہوئی. اور اگست 1977 میں جاپانی کوپیما اچیرو یوشیز اس پہ چڑھنے میں کامیاب ہوا اور پہلا پاکستانی تھا اشرف امان, وہ بھی اس کے ساتھ تھا جو چڑھا اس کے اوپر. اور 1978 میں ایک امریکی ٹیم بھی چڑھنے پہ کامیاب ہوئی. کہتے ہیں کہ K2 ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ خطرناک اور مشکل ہے. اب تک 246 افراد K2 پہ چڑھ چکے ہیں جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ پر 2,238 لوگ کہتے ہیں چڑھے ہیں. نانگا پربت دنیا کی 9ویں اور پاکستان کی سب سے اونچی چوٹی ہے. اسے قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے. اتنے لوگ بھی اس پہ چڑھے مر گئے. سب سے پہلے ایک جرمن نے 3 جولائی 1953 میں سے سر کیا تھا. اور یہ جو نانگا پربت ہے ابھی میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا, یہ
چلا، سستور، گلگت ان کے درمیان میں ہے۔ اور اس کی بلندی 3300 میٹر ہے، یعنی 10,827 فٹ۔ تو بہت کم لوگوں نے اسے سر کیا، زیادہ لوگ مارے گئے یہاں۔ تو 3 جولائی 1953 میں ہرمن بہل جرمن آسٹرین وہ اس کو سر کرنے میں کامیاب ہوا، اور اس سے پہلے 31 لوگ اس کو سر کرنے میں مارے جا چکے تھے۔ اور پھر 1962 میں 3 جرمنوں نے اسے سر کیا، اور 1970 میں اس پہ چڑھتے ہوئے گنتھر وہ مارا گیا۔ 1978 میں رائن ہولڈ میسز نے اسے سر کیا۔ جرمنوں کو اس سے خصوصی تعلق ہے، اس کو جرمن پہاڑ کہتے ہیں۔ نانگا پربت کی چوٹی پر کہتے ہیں کہ برف نہیں رکتی، ٹھہرتی نہیں ہے، یہ ننگی رہتی ہے، اس کا نام ہے نانگا پربت۔ تو اسلام آباد سے گلگت جانے والی جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے گزر کے جاتی ہیں نانگا پربت سے۔ لیکن گلگت سے تو یہ مین راستے سے تو ہٹ کر ہے بہرحال، لیکن دور سے نظر آتا ہوگا، مجھے تو جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ تو یہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں جن کا میں نے تعارف کروا دیا، تو آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آپ اسے یاد فرما لیں تو انشاءاللہ پھر کل آگے چلیں گے۔